ویلکم بیک. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور کراچی کے مسائل کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پہ جس طریقے سے ریان صاحب نے کہا کہ یہ کریڈٹ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا جس سے کراچی کا مسائل کو ایک نئی حوصلہ ملا کہ ان مسائل کے اوپر بات کی جانی چاہیے. یہ کریڈٹ ضرور ہے لیکن یہ کریڈٹ محض یہاں تک محدود نہ ہونا. یہ کریڈٹ کل یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حالات بہتر ہوں. ری سینسس کتنا بڑا ایشو ہے, کیا اس سے ایک مزید ایک ڈیفائننگ فرق پڑ سکتا ہے؟ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ریلی نکالی گئی اس کا شاید مقصد یہ تھا کہ بارشیں ہونے ہیں, عید قرباں بالکل قریب ہے تو کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت ایکسپوز ہو سکتی ہے, تو شاید یہ ٹائملی بھی تھی کہ ریلی نکالی گئی. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ریان صاحب, یہ جو اوورآل صورتحال آپ کے سامنے, کیا یہ ریلی محض ٹائمنگ کے تحت نکالی گئی یا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی سوچ تھی؟ دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے جو اسٹریٹجی سیٹ کرتی ہے, اس طرح ایم کیو ایم نے بھی اپنی اسٹریٹجی ایک سیٹ کی ہوئی ہے. مختلف اوقات میں اس سیاسی جدوجہد کو کہیں پر تیز کرنا ہوگا اور کہیں پر اس کے سمت کا تعین ریوزٹ کرنا ہوگا. اس میں صوبہ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ہی آتی ہیں. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے, دیکھیں سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت تھی جس نے سینسس کے حوالے سے ریزرویشنز کا اظہار کیا, اور اس پہ ہمارے جو کولیجن پارٹنر ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہم اس کو دیکھیں گے. ایم کیو ایم کے علاوہ کس جماعت نے کیا تھا؟ ایم کیو ایم کے کئی مہینے بعد جا کے مختلف جماعتیں پھر آئیں, وہ سر سے سر ملانے کی کوشش کرتی رہیں. K4 کا منصوبہ کس نے سب سے پہلے اجاگر کیا؟ ایم کیو ایم نے اجاگر کیا, مستقل کرتی رہی, قومی اسمبلی میں بھی کرتی رہی. اسی طرح کراچی میں یہ جو SLGA 2013 جب پاس کیا سندھ گورنمنٹ نے, 2013 میں واحد جماعت ایم کیو ایم تھی جو کہ اسمبلی کے باہر آ کے چیخ چلا کرتی رہی, شور شرابہ کرتی رہی, احتجاج کرتی رہی, ایم پی کھڑے رہے, تواتر کے ساتھ کرتے رہے. اس وقت ہمارے موجودہ پارٹنرز نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, دیگر جماعتوں نے بھی نہیں دیا. اس کے بعد جا کے آپ دیگر جماعتوں کو خیال آ رہا ہے, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, تمام ریکارڈ کے لیے درستگی کے لیے اگر بتا, میں ریکارڈ کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے سینسس کے اوپر بات جب کی وہ کون سا سال, کتنے عرصے پہلے کی تھی؟ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے نا. یہ تو اصل عوام کا تو سوال یہ 3 سال پہلے آپ نے بات کی, آج تک ڈیفائن نہیں کر سکا. اب چلے میں آپ بتاتا ہوں سینسس کے اندر کون کون سے محکمے انوالو ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے معتبر, ون آف دا معتبر اور حساس ترین ادارہ فوج کو انوالو ہونا. کیا فوج آپ کی فارغ پڑی ہوئی ہے کہ سینسس میں جب ہم فرمائش کریں گے آ جائے گی؟ ایک بات طے ہو گئی کہ جناب سینسس ہونے ہیں, اور سینسس کی بنیاد پر ہمارا کولیجن ہوا, اس کولیجن کی بنیاد پر ہی ہمارا یہ بات چیت آگے چل رہی ہے. حالانکہ میری ریزرویشن 2 سال باقی ہیں ریاض صاحب, محض الیکشن میں 2 سال باقی ہیں. میرا خیال ہے جلدی ہوگی, 10 سال کا ہوتا ہے. 20 سال کے بعد سینسس ہوئے ہیں. کیا آنے والے اگلے الیکشن سے پہلے سینسس اور حلقہ بندیاں صحیح ہو جائیں گی؟ میرا نہیں خیال ہوں گی. مجھے جو زمینی حقائق ہیں, مجھ کو نہیں لگتا کہ ان زمینی حقائق کے مطابق سینسس ہو جائیں گے پہلے. اور اس زمینی حقائق کی بیسس میں پوچھوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ووٹ بینک کس حد تک ڈیمیج ہوگا؟ انتہائی ڈیمیج ہوگا. اگر سینسس نہیں ہوتے ان الیکشن سے پہلے, نہ تو ڈیلیمیٹیشن ہوگی, نہ میپنگ ہوگی, نہ کاؤنٹنگ ہوگی, نہ ہیڈ کاؤنٹ ہوگا, نہ ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ ہوگا, تو ڈیمیج تو ہم ہوں گے اربن سندھ والے, انتہا سے زیادہ ڈیمیج ہوں گے. اسی لیے ہم اس کو, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم تعین بھی کریں گے, سندھ بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. ابھی تو 6-8 مہینے میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگ پرابلم میں ہیں, لوگوں کی پرابلم لوگ جو ہے نا, اور خاص طور پہ جو چند مزید ریلیاں ہوئی ہیں جس میں کراچی والوں کو نہ صرف دکھ ہوا ہے, کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کو, بالخصوص اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو, بلکہ عدم تحفظ کا بھی شکار ہوئے ہیں. اسی عدم تحفظ کی بنیاد پر میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ انٹروینشن کرے. فیڈرل گورنمنٹ کے انٹروینشن کرنے کے بعد چیزیں صحیح سمت پہ جائیں گی, اور صحیح سمت پہ کرنے کے بعد آپ چیزوں کو واپس کر دیں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اربن فلڈنگ کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں کراچی کا 30% حصہ میئر کے پاس تھا, یعنی کہ KMC کے پاس ہے. بقیہ جو حصے ہیں, سپریم کورٹ ایکشن تو لے رہی ہے, کنٹونمنٹ بھی ہے اس میں, KDA بھی ہے اس میں, DMCs بھی ہیں, KMC کے بھی حصے ہیں. تو ان تمام اداروں کو دیکھیں, میونسپل سروسز ایک کمانڈ کے انڈر میں چلتی ہے. میونسپل سروسز کو جب تک ایک کمانڈ میں نہیں دیں گے, دنیا کے دیگر ممالک میں میونسپلٹی کے ادارے میونسپلٹی کے پاس ہوتے ہیں, حتیٰ کہ لوکل پولیسنگ بھی ان کے پاس ہوتی ہے. یہاں پر تو المیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ادارے بھی نہیں ہیں, اور اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کے لوکل عمومی طور پہ نہیں ہیں. قانون کی عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس کا محکمہ, پولیس میں ذرا بتائیں کراچی میں کتنے SHOs ہیں مقامی؟ سارے غیر مقامی. ان کو کیا ہے,
عمومی طور پہ تو یہی ہے نا. کراچی میں جرائم ہونے والے ریان صاحب مقامی ہونا نہ ہونا یہ بحث تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ کراچی کے ڈائنامک سے واقف ہیں تو ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن عمومی طور پر آج ایس بی سی کی اگر ہم مثال لے لیں, جو کسی زمانے میں جب آپ لوگ کے انڈر ہوا کرتا, جب میر کراچی کے انڈر ہوا کرتا تب وہ کے بی سی ہوا کرتا تھا, آج ایس بی سی ہے. آج ایس بی سی کا مسئلہ کیا یہ ہے کہ وہاں مقامی لوگ نہیں ہیں, یا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرپٹ لوگ ہیں؟ کمانڈنگ اتھارٹی جو ہے نا, جو ان کو کمانڈ کر رہی ہے صوبہ سندھ, صوبائی حکومت کے زیر نگرانی چلنے والے ادارے ہیں وہ. اب بیوروکریسی سے ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جس کی حکمرانی ہوگی اس کو فالو کریں گے, اس کے دی ہوئی انسٹرکشنز پہ چلیں گے وہ, اور وہ چل رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہو گیا. جہانگیر صاحب یہ بڑی سنجیدہ صورتحال, نازک بھی ہے, کیونکہ جس طریقے سے ریان صاحب بتا رہے ہیں شاید سینسس کی امید نظر نہیں آتی, اور اگر کراچی کی صحیح نمائندگی, صحیح تعداد ہی نہیں پتہ چلے گی تو وسائل کا کس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ممکن ہوگا. پیپلز پارٹی حکومت سندھ ایک ہلکی سی آواز نکال رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اس کو ریوزٹ کیا جائے, اس کو سینسس کو دوبارہ کروایا جائے, اور بس. ان کی آواز یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, جن سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں, اگر وہ پریشر میں نہیں آ رہے تو آپ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قومی اسمبلی میں. آپ جو آپ اس کی بقا کی گارنٹی ہیں, گارنٹی کارڈ ہے ان کا. پی ٹی آئی کو باقی رکھنے میں, قومی اسمبلی میں باقی میں رکھنے میں ان کا ہاتھ ہے. اور نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو. نہیں, یہ اگر یہ بھی چلے جاتے ہیں بڑا فرق پڑ جائے گا. اگر دوسرے بھی نہ جائیں, یہ بھی چلے جائیں, ادھر ادھر لیں, تب پریشر کیا ہوتا ہے, پولیٹکس کیا ہوتی ہے, وہ مطلب کھانے کے لیے ہوتی ہے یا تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے ہوتی ہے. آپ 4 دفعہ ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ یہ اپنے مطالبات بالکل منوا سکتے تھے, اور 4 دفعہ جو ہے یہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا وہ جو سینٹ کا بھی آدمی جو ہے وہ لے کے آئے, پھر انہوں نے جو قومی اسمبلی میں بھی قائم رکھا اپنے آپ کو, اور آج بھی قائم ہے. ارے بھائی, ادھر پریشر ڈالتے ادھر پریشر ڈالتے. اپنی اہم ترین بات یہ کہ آپ مردم شماری نوٹیفائیڈ ہو گئی ہیں. اب وہ انہوں نے ایک مدت دے دی ہے کہ ہم اسی سال کرا لیں گے, آئندہ سال کرا لیں گے. اور جتنی تبدیلی آ چکی ہے, جغرافیائی تبدیلی آ چکی ہے, لوگوں کو منتقل کیا جا سکا ہے. یہاں جو ہے اگر مردم شماری ہوگی, جب بھی نتیجہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہوگا. سمجھیں, چیزیں منتقل ہو چکی ہیں. دیہی شہری بن گئے, شہری جو ہے وہ انہوں نے زرعی زمینیں لے رکھی ہیں. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سندھ کا اسی لیے تو جہانگیر صاحب کیا ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ گولڈن اپورچونٹی نہیں تھی جب بجٹ پریزنٹ کیا جا رہا تھا؟ زیادہ پورا کراچی جو ہے نا ان کے کنٹرول میں, باوجود یہ کسی نے لڑتے رہے, سب کچھ جو ہے انہوں نے جانے بھی گنوائیں اور امن و امان بھی خراب ہوا ہے, سب کچھ ہی ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ بھی وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی انہوں نے مطالبہ لیا ہے اس کا نتیجہ اب دیکھیں, اب آپ جواز نہیں بدلتے کہ آپ جو سب سے لڑ رہے ہیں. اب تو آپ پولیٹیکلی اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ساری چیزیں آپ کے لوگوں شکایت ہٹ گئی ہیں, اور ایک منظم ایک پولیٹیکل آپ فگر ہیں, آپ اسٹیک ہولڈر ہیں. میں آپ سے آخری سوال کر لوں گا, پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا. کیا آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان آنے والے دنوں میں کسی صورت پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کر سکے گی؟ دیکھیں ایک بات یہ, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, نظیروں پہ چلتے ہیں نا بھئی, تو نظیر تو ان کی کافی میل جول کھاتی رہی ہے. اب یہ مخالفت میں ہے, کہیں جب تک کہ یہ اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی انفرادیت منوانے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, آئندہ ان کی بقا کا مسئلہ درپیش ہے. کیونکہ سب ان کو جانتے ہیں کہ اب یہ انتہائی ایسی حالت میں ہے کہ ان کو دبایا جا سکتا ہے. ان کی مطلب فائلیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب یہ اتنی کھل کے نہیں ہو سکتے. لیکن ان کو ایک ہمت, ایک جذبہ دکھانا پڑے گا کہ اگر یہ کھڑے ہوں گے. پولیٹیکل پریشر بھی تو ہوتا ہے نا, بندوق کا پریشر تھوڑی ہوتا ہے.
स्ट्रीट पावर का प्रेशर थोड़ी होता है। बात ये है कि आपकी बात मॉरल अथॉरिटी का प्रेशर बहुत बड़ा मॉरल होता है। अथॉरिटी का रियान साहब, प्रेशर, आखिरी सवाल मैं आपसे, मॉरल अथॉरिटी के साथ ये आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो रियान साहब, इसका जवाब यही है। आखिरी कंक्लूडिंग सवाल है कि ये जो मौजूदा मॉडल है, जो मौजूदा निजाम है, शायद महसूस होता है कि सिंध में अगली बार भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो जाए। अगर ये हो जाता है तो क्या कराची वालों की जिंदगियों का फैसला अगले 5 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ठंडे ऐवानों में बैठ के करप्शन की नजर हो जाएगा कराची का मामला? देखें, अगर सेंसस नहीं होते, मुनसिफाना तौर पर मर्दमशुमारी नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती आर्टिकल 140A के लिहाज से, तो मामलात इससे बदतर होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, देखें पॉलिटिक्स में कोई चीज़ जातियात पे नहीं होती, वो लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर होती है। डिसीजंस लिए जाते हैं लार्जर इंटरेस्ट के लिए, और प्रेशर तो एमक्यू मुस्तकिल दे ही रही है, तो प्रेशर मिलता भी तो है ना, वापस में बाउंस बैक भी तो आता है। अगर इतनी इस्तात हो, और फिर दूसरी चीज़ है कि किसी चीज़ में डिसीजन, नेशनल सतह की चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती, 8-10 इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद डिसीजन लिया जाता है कि उसको करना है नहीं करना। और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम कोई ऐसा स्टंट नहीं करेंगे कि जिसके से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट आ गया, और ये बड़ा अहम मसला है कि इस वक्त कराची जो कि पाकिस्तान का एक माशी शहर कहलाने वाला सबसे बड़ा शहर है, इसके हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को किसी ना किसी सतह पे हल होना है। क्योंकि अगर कराची के जो मौजूदा चैलेंजेस हैं वो हल ना हुए तो यकीनी तौर पे कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, तमाम तर एरियाज के ऊपर चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, तमाम तर एरियाज में मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से कराची का फैसला होना जरूरी है। क्या कराची की आवाम को उसका जायज हक मिल सकेगा या नहीं, और इस हक को दिलाने में कौन सी पार्टी कलीदी किरदार अदा करेगी, कौन सा रहनुमा होगा जो कराची की आवाम की आवाज में आवाज मिला के इन तमाम तर मामलात के ऊपर कराची का मुकदमा लड़ेगा। यकीनी तौर पे जो ये मुकदमा लड़ेगा, जो आवाम के लिए खड़ा होगा, उसके लिए आने वाले इलेक्शंस में एक भरपूर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की जिस तरीके से बात करें तो शायद इस वक्त कराची में मौजूद तमाम तर सियासी जमातें उस तरीके से डिलीवर ना कर सकी जिस तरीके से अवाम उन्हें उनके इंतखाब किया था, उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखी थी। कराची के अवाम अपना फैसला खुद कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जहांगीर सैयद साहब आपका, रेहान हाथ साहब आपका, कि आप दोनों मेहमान आज के प्रोग्राम में आए और जिस तरीके से बात की। अवाम बेहतर फैसला करेगी, अवाम बेहतर जज है, और ये फैसला हम अवाम के ऊपर छोड़ते हैं। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।